السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ پہلی سٹوری میں ہم نے جانا تھا کہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یقیناً بچوں، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا جا رہا تھا تو انہیں صاف طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ شیطان زمین پر بھی آپ کا دشمن ہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ بہت نیک تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو تمام لوگ بہت سیڈ ہو گئے، وہ ان کی قبروں کے پاس بیٹھ رہے تھے، بہت روتے۔ اب شیطان نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا اور وہ انسانی شکل میں آ کر ان سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ ان کی پکچرز بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب جو کوئی بھی دور سے آتا شیطان انہیں وہ پکچرز دے دیتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دفعہ شیطان نے ان سے کہا کہ ان پکچر سے بھی بہتر ایک بات یہ ہے کہ آپ ان کے بت بنا لیجئے اور انہیں اپنے پاس رکھیں۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ان نیک بزرگوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں پر شیطان کا ٹارگٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت فکر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کہ اگر آپ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کو بہت سزا دی جائے گی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ غلط ہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام مسلسل انہیں کہتے رہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بات کو نہ مانا تو آپ کو بہت سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور مسلسل ان بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے لاسٹ ٹائم ان سے کہا کہ آپ لوگ میری بات کا یقین کر لیں، لیکن وہ ضدی لوگ تھے اس لیے نہ مانے۔ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بہت تھوڑے سے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو آپ بہت زیادہ سیڈ ہو گئے اور آپ رونے لگے۔ پھر کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ جس سزا کی آپ بات کرتے ہیں تو اللہ سے کہیے کہ وہ ہمیں سزا دے دے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اور بھی سیڈ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے اور اس کا کسی کو مت بتائیے گا، اور جو لوگ ضدی ہیں جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی وہ بہت جلدی مر جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل اینیملز کے لیے تھی، دوسری انسانوں کے لیے اور تیسری برڈز کے لیے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشنز دیں کہ جب پانی آنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیں، اور اپنے گھر والوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، اور جو کشتی میں ہوں گے صرف وہی زندہ رہیں گے۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے وہ کشتی میں نہ بیٹھا، اور اس نے اپنے فادر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، اب بھی وقت ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، لیکن وہ نہ مانا اور آپ کے ساتھ نہ آیا، جس کی وجہ سے وہ سب سے پہلے مر گیا۔ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تھا وہ سب اس پانی میں ڈوب گئے تھے۔ پھر کوئی بھی نہ بچا، صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے۔ کشتی گھومتی گھومتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کا نام کوہ جودی ہے۔ بچوں، یقیناً آپ لوگ بہت پریشان ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے تھے ان کو اپنی پاور دکھا سکیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین بھی خشک ہو گئی اور پانی بھی، بارش بھی رک گئی۔ جب زمین بالکل خشک ہو گئی تو کشتی والوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھے اور ان سے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ تو لیجیے جناب، دوسری کہانی کا بھی اینڈ ہو گیا۔ جی، تو اب باری ہے کوسچن کی۔ تو بچوں بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کتنے سال تبلیغ کی؟
بچوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک انسان جس نے مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزاری وہ کون تھے؟ تو انتظار کیجیے گا ہماری اگلی ویڈیو کا۔